السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ ہم لوگوں نے سورہ لقمان، یہ ہمارا ٹرانسلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ سورہ لقمان کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم سورۃ السجدہ کی سورہ سجدہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم والا اور الف لام میم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل نازل کرنا، الکتاب کتاب، لا ریبہ کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، من سے، رب پروردگار، عالمین تمام جہان کا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو ترجمے سے ہی واضح ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب فرمانروائے کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو فرمانروائے کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت میں دراصل مشرکین مکہ کے کئی اعتراضات کا جواب آ گیا۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ اس سے کوئی عجمی سکھلا جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی تصنیف کر ڈالی ہے۔ اس اعتراض کے پہلو بے شمار تھے، مگر سب کا محصل یہی تھا، یہ کتاب نہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور نہ ہی یہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس نے خود بعض دوسرے لوگوں کی مدد سے اسے گھڑ کر یہ بات اللہ کے ذمہ لگا دی ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، نفتراہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ہوا یہ حق، من سے، ربی کا تمہارا رب، لتنذر تاکہ تم ڈراؤ، قوماً اس قوم کو، ما آتیہم ان کے پاس نہیں آیا، من کوئی، نذیر ڈرانے والا، من سے، قبلک تم سے پہلے، لعلہم تاکہ وہ، یہتدون ہدایت پا لے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان صرف اسی موضوع پر کتاب لکھ سکتا ہے جس میں اسے مہارت حاصل ہو اور لوگوں میں وہ اس فن کے عالم کی حیثیت سے کسی حد تک معروف ہو، اور تصنیف اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی علمیت اور مہارت کا سکہ بٹھائے اور لوگوں میں اور اس کی کتاب کو عام مقبولیت حاصل ہو۔ ظاہر ہے عام لوگوں کا، عام جو رائٹرز ہیں ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا ویو بیان کریں، اپنے آپ کو یعنی کہ پیش کریں اور لوگ ان سے وہ امپریس ہوں، لیکن یہاں معاملہ سارے کا سارا بالکل برعکس تھا۔ نبوت کے بعد آپ نے جو کلام پیش کیا، نبوت سے پیشتر آپ نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں تھی۔ آپ امی تھے، ظاہر ہے نہ پیرنٹس نہ ہوں تو بڑا فرق ہوتا ہے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور فرشتے نے سب سے پہلے آ کے
جو کلام کہا تھا اس نے اقرا کا کہا تھا، تو اس لیے ظاہرہ آپ کا تو اس طرف سے نہیں تھا، یہ تو وہ پورا علم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کے سینے کے اندر جب ہاتھ رکھا اور پھر وہ ان کی زبان روا ہو گئی تھی۔ آپ نے کبھی ایسی بات کوئی کہی نہیں تھی جس سے نبوت کے بعد اسے کلام کے لیے کوئی اشارہ تک بھی دیا جاتا ہو، پایا جاتا ہو۔ پھر آپ نے جو کلام پیش کیا جو ان لوگوں کی عادت، رسوم، مزاج، طبع کے یکسری مخالف تھا، اس سے آپ کا لوگوں میں مقبول ہونا تو دور کی بات، آپ نے تو گویا یہ کلام پیش کر کے کسی بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا، جس سے پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ اب کفار سے یہ سوال یہ ہے، کیا کوئی شخص ایسا کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے جس سے سب لوگ اس کے دشمن بن جائیں؟ اور اگر یہ بات عقلاً محال ہے تو پھر یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اس کام پر مأمور فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام لوگوں نے سامنے پیش کر دے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اس سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تو ہو جائیں، اس سے دکھ پہنچاتے ہیں تو پہنچا لیں، ان کے دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس بات کا پابند ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی ناخوشگوار آئیں، وہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ ہی از دی میسنجر آف گاڈ، وہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچانے والے ہیں۔ عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں پہلے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور وہ صالح قوم اور سمود کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل مبعوث ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باقی زیادہ تر انبیاء شام اور فلسطین کے علاقوں میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ تقریباً 2000 سال کے لگ بھگ ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے جب وہ نبی تھے، جب نبی ان کا ایک باحیثیت پیغمبر جو دور تھا، اس کے 2000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، اور چونکہ یہ 2000 سال کی مدت بھی ایک طویل مدت ہے جس میں بہت سے انبیاء عرب کی حدود سے باہر مبعوث ہوتے رہے، اسی لیے فرمایا کہ اہل عرب کے پاس پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی میں سے یعنی کہ تھے، تو پھر اس کے 2000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2000 سال تک اہل عرب کے ہاں کوئی رسول نہ آیا ہو، نہ ہی اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوئی ہو، تو پھر ان لوگوں کو ان کے کفر و شرک کی بنا پر عذاب کیوں کر ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ عذاب سے پہلے لوگوں پر اپنی حجت پوری کر لیتا ہے، اور کسی پر وہ ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان لوگوں تک برابر پہنچتی رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا شام اور فلسطین کے لوگوں سے گہرا میل جول بھی تھا، اور تجارتی قافلے بھی آتے جاتے رہتے تھے، لہٰذا ان مشرکین مکہ میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو شرک سے بیزار اور توحید کے قائل تھے۔ بعثت نبوی کے وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے بیزاری کے علاوہ شراب نوشی، حمیت الجاہلیہ اور جدال و قتال سے بھی متنفر تھے، لیکن انہیں کوئی واضح راہ نہیں مل رہی تھی، نہ ہی ایسے لوگوں کے باہمی اتحاد کی کوئی صورت ممکن تھی۔ ایسے لوگوں کو جب ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو گویا ان لوگوں کی دل کی مراد پوری بار آئی، ان لوگوں کو اندھیرے میں روشنی نظر آ گئی۔
اور وہ فوراً اسلام لے آئے۔ ان میں سر فہرست تو ورقہ بن نوفل ہیں جو بعثت کے وقت صاحب فراش تھے اور جلد ہی ان کی وفات ہو گئی اور انہیں باقاعدہ اسلام لانے کا اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن ثقیل وغیرہ سب کے سب شرک سے بغیر بیزار تھے، جو ایک وہ صحیح راستہ چاہتے تھے، جو فوراً اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے۔ پھر بے شمار ایسے موحد بھی ہیں، یہ تاریخ میں ملتے ہیں، جو آپ کی بعثت سے پیشتر فوت ہو چکے تھے، اور یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین وما اور جو بینہما ان کے درمیان فی میں ستاتی 6 ایام دن ثم اور پھر ثم استوى اس نے قرار کیا علی العرش عرش پر ما لکم تمہارے لیے نہیں من دونہ اس کے سوا من سے کوئی ولی مددگار ولا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا افلا تتذکرون کیا تم غور نہیں کرتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی سفارشی، اور کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ استوى علی العرش کی تفسیر کے لیے سورہ اعراف سے آیت نمبر 54 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے، یعنی جو ہستی اتنی زبردست ہے کہ پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے مقابلے میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم اپنا سرپرست اور سفارشی سمجھے بیٹھے ہو تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ کیا تمہیں ایسی بات سے بھی سمجھ نہیں آتی، ایسی موٹی بات سے سمجھ نہیں آتی؟ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر تمام کام، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین تک، ثم پھر، یعرج وہ رجوع کرے گا، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایک دن میں، کانا ہے، مقدارہ اس کی مقدار، 1000 سنۃ 1000 سال، مما اس سے جو تعدون تم شمار کرتے ہو۔ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ اس تخلیقی کارناموں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے یا اس کی سکیم بناتا ہے تو تدبیر امور پر مامور فرشتوں کو اس کی خبر دے دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نیچے اترتے ہیں تمام اسباب ظاہری اور باطنی، خواہ زمین سے متعلق ہوں یا آسمان
سب کے سب خود بخود جمع ہو کر اس کام کی تکمیل کے احترام میں لگ جاتے ہیں، اور ایک دن میں جب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی رویداد پیش کر دیتے ہیں، اور یہ ایک دن میں اہل دنیا کے حساب کے مطابق 1000 سال کی مدت ہوتی ہے۔ گویا فرشتوں کو 1000 سالہ پروگرام اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب سے کام سار انجام پا چکتا ہے تو پھر اگلا 1000 سالہ پروگرام مدبرات امر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں دراصل ان مشرکوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو اس بات پر مصر تھے اور نبیوں سے کہتے رہتے تھے کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا، استغفر اللہ، یا تم اس سے بھی ہم پر لے کیوں نہیں آتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس 1000 سالہ پروگرام میں اسی قوم پر عذاب آنے کا پروگرام بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ پروگرام کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر ہی آتا ہے۔ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے جو عذاب کسی قوم کے مقدر ہو چکا ہے اس پر نہ آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق بروئے کار لاتا ہے۔ تمہارے جلدی مچانے یا شور مچانے کا کیا کچھ فائدہ یا اثر نہیں ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ ذالک وہ عالم الغیبی پوشیدہ جاننے والا، والشہاداتی اور ظاہر، العزیز غالب، عزیز الرحیم غالب اور مہربان، یہ ہے اللہ رب العزت جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ ہستی جو اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکے، ضروری ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو، ہر چیز کی ہیبت اور کیفیت اس کے علم میں ہو، اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، نہ چھپ سکتی ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اتنی قدرت ہو کہ وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کام میں لا سکتا ہو۔ نیز اتنی زبردست اور قاہرانہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر بہت رحیم اور مہربان بھی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ الذی وہ جس نے احسن بہت خوب بنائی، کل شیء ہر چیز، خلقہ جو اس نے پیدا فرمائی، وبدأ اور ابتدا کی، خلق پیدائش، خلق الانسان انسان، من سے طینی مٹی، اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، سبحان اللہ۔ اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز بھی بنائی جس مقصد یا مقاصد کے لیے بنائی تو اسے ایسی شکل و صورت عطا فرمائی جس سے بہتر شکل و صورت کا تصور میں آنا ہی محال ہے۔ اس شکل و صورت پر کوئی بھی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ مثلاً پانی اور ہوا میں اس نے جو خواص رکھے ہیں اور جن مقاصد کے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی گئی ہیں، ان کے لیے یہی شکل و صورت سب سے بہترین ہے۔ یہی صورت ہر جاندار چیز اور ہر نباتات کی ہے۔ کسی بھی چیز کی شکل و صورت بے ڈنگی اور بے تکی نہیں ہے۔ انسان کے پورے جسم اور اسی کے ایک ایک عضو کا یہی حال ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے بنائے ہیں، تو اس مقصد کے لیے جو شکل اللہ تعالیٰ نے انسان آنکھ اور کان کی بنائے دی ہے، یہی اس کے لیے بہتر بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت بھی۔
ثم جعل نسلہ من سلالات من ماء مہین، ثم پھر جعل بنایا نسلہ اس کی نسل، من سلالات خلاصے سے، من سے، ماء مہین حقیر بے قدرے پانی سے، پھر اس نسل کو حقیر پانی نطفے سے کے ساتھ سے چلایا۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے دو اہم تخلیقی کارناموں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کا پتلا اپنے ہاتھ سے تیار فرمایا، سبحان اللہ، پھر اس میں اپنے ہاتھ سے روح پھونکی اور ایک محیر العقول اور عظیم الشان وجود میں آ گئی، جس میں عقل، شعور، قوت ارادہ، اختیار اور قوت تمیز اور انضباط سب کچھ موجود تھا، استنباط سب کچھ موجود تھا، اور وہ اس قابل بنا دیا کہ وہ خلافت عرضی کا بار اٹھا سکے اور اس کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت کا دوسرا محیر العقول، جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، تخلیقی کارنامہ یہ ہے کہ پھر انسان کی نسل کو نطفے اور توالد اور تناسل سے چلا دیا، جس سے کروڑے انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نطفہ کیا ہے؟ حکمہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے ہضم کے نتیجے میں ظہور میں آتا ہے، جبکہ خون تیسرے ہضم کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نطفے کے قطرے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، اور ایک جرثومے میں اصل انسان کی شکل و صورت، اس کی عادت اور اس کے خصائل موجود ہوتے ہیں۔ گویا نطفے کا ایک ایک جرثومہ اس کا چیز کا چھوٹے سے چھوٹا اور مکمل ترین عکس ہوتا ہے، جو ضعف طاقتور خوردبین کے ذریعے سے ہی نظر آ سکتا ہے، جو صرف طاقتور خوردبین کے ذریعے سے ہی نظر آ سکتا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ ثم سواہ پھر اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا، ونفخ اور پھونکی، فیہ اس میں، من سے، روحی اپنی روح، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، لکم السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا بہت کم، ما تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ ترجمہ، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا، اس کی آنکھیں، اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو، سبحان اللہ۔ تشریح، پھر اسی انتہائی چھوٹے سے جرثومے میں ایسا جرثومہ جو بغیر خوردبین کے نظر بھی نہیں آ سکتا کو رحم مادر میں پیوست کیا، تو اس میں بالکل ویسے ہی اعضاء بننے لگے اور ان پر گوشت پوشت چڑھنے لگا جس چیز کا وہ جرثومہ تھا۔ اللہ رب العزت پھر اپنی انفرادی توجہ سے اس میں چند نمایاں اختلاف بھی رکھ دیے، لیکن اعضاء کے توازن اور تناسب میں کچھ فرق نہ آنے دیا۔ پھر یہ سب کچھ درست کرنے اور آنکھ، ناک، کان، دل وغیرہ سب اعضاء کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دینے کے بعد اس میں اپنے ہاتھ سے روح پھونک دی، سبحان اللہ، اور مقررہ وقت کے بعد وہ ایک تندرست اور جیتا جاگتا انسان بن کر رحم مادر سے باہر نکل آیا۔ یہ سب باتیں ایسے ہی بدیہی امور ہیں جو سب انسانوں کے مشاہدے میں آتی ہیں، پھر بھی انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نہ ان قدرتوں کا اعتراف کرتی ہے اور نہ ہی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا بجا لاتی ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔
وقالو اور انہوں نے کہا آئذا کیا جب زاللنا ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں آئنا کیا ہم لفی تو میں خلق جدید نئی پیدائش بلکہ ہم وہ بلقائی ملاقات سے ربہم اپنا رب کافرون منکر ترجمہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کیے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ فرما دیں یتوفاکم تمہاری روح قبض کرتا ہے ملک الموت موت کا فرشتہ الذی وہ جو کہ وکیلا مقرر کیا گیا ہے بکم تم پر ثم پھر الی ربکم پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون لٹائے جاؤ گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ کفار کے اعتراض کا مکمل جواب ہے، یعنی کفار جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ ہم کا تصور کہاں سے آ گیا۔ واضح سی بات ہے کہ گوشت پوست کے مجموعے پر لفظ ہم یا تم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد گوشت پوست تو واقعی مٹی میں مل جائے گا، مگر یہ ہم یا تم تو مٹی میں نہیں مل سکتا۔ یعنی وہ چیز جو تم میں ہم نے پھونک کی تھی، جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے آپ کو ہم یا تم کہتے ہو، اور یہی چیز یا روح ہماری طرف سے تمہاری موت پر مقرر کردہ فرشتہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اب تمہاری روح پھر ہمارے پاس آ گئی۔ زمین کے جن عناصر سے تم پہلے بنے تھے انہی عناصر سے تم پھر بنائے جا سکتے ہو، بلکہ زیادہ آسانی سے بنائے جا سکتے ہو، اور تمہاری روح جو ہمارے قبضے میں ہے وہ پھر ہم تمہارے اجسام مٹی سے ہی بنا کر ان میں ڈال دیں گے اور اپنے پاس تمہیں لا حاضر کریں گے۔ اس وقت بھی وہی ہم تم میں موجود ہوگا جو آج موجود ہے، اور اسی ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں روح سے مراد روح حیوانی نہیں ہے جو ہر ذی حیات کو متحرک رکھنے کا سبب ہوتی ہے، بلکہ یہاں روح سے مراد روح انسانی ہے، جس کی بنا پر انسان دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز ہے اور اسے عقل و شعور کا بخشا گیا اور ارادہ و اختیار دے کر خلافت ارضی کا حامل بنایا گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ اور اگر ترا تم دیکھو جب مجرمون مجرموں کو، مجرم کی یہ جمع ہے مجرمین، ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، عند ربہم اپنے رب کے سامنے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور پھر ہم نے اس لیا، فارجعنا پس ہمیں لوٹا دے، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحاً اچھے عمل، انا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے ہیں۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے پروردگار کے حضور میں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دیجئے کہ ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا۔
تشریح ان کا یہ مطالبہ بالکل عبث ہوگا، کیونکہ انسان کو عقل و شعور تو اس لیے دیا گیا تھا کہ ان سے کام لیتے ہوئے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور یہ ایمان بالغیب کا مطلب ہے، اور اسی چیز کا انسان سے مطالبہ ہے۔ پھر جب انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لے تو اس کا ایمان اضطراری ہوا، اختیاری تو نہ رہا، نہ ہی اس کے ایمان بالغیب کہہ سکتے ہیں۔ اس مقام پر ان کے اسی مطالبے پر خود بھی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ایک دوسری جگہ پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں بھیجنا انسان کا دستور نہیں، تاہم بفرض محال اگر ہم انہیں دوبارہ بھی بھیج دیں تو پھر یہ لوگ ایسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے، کیونکہ ان کی فطرت ہے، کر کے آئے ہیں یہ لوگ۔ پھر دنیا میں اور پھر ایسے ہی مگن ہو جائیں گے دنیا کی باتوں میں جیسا کہ پہلے تھے، اور پہلی سی شرارتیں شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ وَلَوْ اور اگر شئنا ہم چاہتے، لَآتَيْنَا ہم ضرور دیتے، كُلَّ نَفْسٍ ہر شخص کو، هُدَاهَا اس کی ہدایت، وَلَكِنْ اور لیکن حق ثابت ہو چکی، حق القول ثابت ہو چکی بات، منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم، من سے جناتی جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین اکٹھی۔ یعنی ہمیں انسان کی اضطراری ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں انسان کو اختیار دینا بالکل عبث تھا۔ اب چونکہ اسے اچھے یا برے راستے کی تمیز بھی بخش دی گئی، ان میں سے کسی ایک راہ کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا، لہٰذا اب اللہ کا کام نہیں کہ ہر ایک کو ہدایت کی راہ پر لانے پر مجبور کر دے، بلکہ یہ ہے کہ جس راہ پر کوئی چلتا ہے اسی راستے کی اللہ اسے توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ پاک نے انسان کو شعور بخشا۔ آپ اگر جنوں کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے جن ہیں، انسان تو چھوٹا سا ہے بالکل ہی کی، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیا بخشا؟ عقل بخشی، شعور بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی انسان کو خوبصورت ترین شکل عطا فرمائی اور اپنی شکل عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ساری مخلوق سے خوبصورت پیدا فرمایا، لیکن پھر آ کے جب وہ دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اسے دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا، تو اللہ بھی بڑے بے پرواہ ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کے پاس تو ایسے فرشتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے صرف سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں، کچھ قیام میں رہتے ہیں، وہ ہر بات پہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اس واحد ایسی مخلوق ہے جس کو ہر طرح سے اختیارات نوازا، وہ نہیں وہ شیر ہے فرشتوں سے بہتر انسان بنتا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام جاندار مخلوق میں سے جن اور انسان، وہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز اور قوت ارادہ اختیار بخشی، اور یہی دو انواع شریعت الہی کی مکلف ہیں۔ انہی کے لیے دنیا دارالامتحان ہے۔ انسانوں سے پہلے جنات ہی زمین پر آباد تھے، جب ان میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ نے ایک دوسری مخلوق انسان کو ان کا جانشین بنا دیا، بلکہ ان کے اوپر حاوی فرما دیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کو کسی کی نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، کسی کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو صرف ایسی وہ ہے کہ جو اللہ کو بے کریں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں۔ پہلے نبوت کا سلسلہ جنوں میں تھا، پہلے جن نبی ہوتے تھے کہ جنوں کو سمجھایا جاتا،
جن پھر یہ سارے یعنی کہ عبادت کرتے، کچھ نیک اور کچھ برے. پھر جب ان لوگوں نے بہت زیادہ حدوں کو پار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق ان کے اوپر مسلط فرما دی. یہ سلسلہ نبوت پھر انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا. جو نبی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے پھر یہ تھا کہ پہلے جو یعنی کہ جو بھی نبی ہوتا وہ سارے ان دونوں مخلوقات کے نبی ہوتا. وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا، اور جن بھی بالطبع اسی نبی کی اطاعت کے پابند بنا دیے گئے. لیکن حضرت انسان بھی سرکش اور انکاری کے حق میں جنوں سے پیچھے نہ رہا. دونوں نے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا. دونوں انواع و اکثرت دنیا پر فریفتہ ہو کر اس امتحان میں فیل ہو گئے. جن اور انسانوں کے شیاطین نے خلقت کو اللہ کی راہ سے روکنے اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی. یعنی کہ انسانوں جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو شیاطین ہے نا، یہ پھر ان کے یعنی کہ اللہ کو انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے کوئی بھی یہ سب باتیں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود نہیں کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہو جائے کر جہنم کا ایندھن بنے گی. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف پیراؤں میں بیان فرما دیا کہ کبھی اس ناکامی کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کبھی شیاطین جن اور انس کی طرف، اور کبھی ان کی گمراہیوں کی طرف. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ: فَذُوقُوا پس تم چکھو، بِمَا وہ جو نَسِیتُم تم نے بھلا دیا تھا، لِقَاءَ ملاقات، یومکم اپنے دن، ہذا اس، اِنَّا نَسِینَاکُم بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، فَذُوقُوا اور چکھو تم، عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، بما اس کے بدلے جو کنتم تعملون تم کرتے تھے. پس اب اس امتحان کا مزہ